غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں وہ تھوڑا نازک ضرور ہے، اس لیے کہ ہونٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں۔ چند دن پہلے حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسد الدین اویسی کے حوالے سے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان دیا۔ اس بیان کے اندر انہوں نے اویسی کی ہجو بیان کی، اویسی کا مذاق اڑایا، اویسی کے لیے نازیبا کلمات کہے، کلو طویل احمق کہا، اور اس بیان کے اندر انہوں نے اویسی کو بے وقوف کہا۔ دیکھیے، اویسی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ ہم اسے بے وقوف کہہ سکیں، اویسی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا سکیں۔ میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہتا کہ اویسی میں کمیاں نہیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اویسی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے کوئی الٹرنیٹ بتائیے۔ اویسی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر اللہ اللہ کہتا ہو، مندر میں جا کر رام رام کہتا ہو۔ کتنے مسلم لیڈر ایسے ہیں جو حج کے موقع پر جو حجاج کرام کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگلے دن مندر میں نظر آتے ہیں، اگلے دن کسی مورتی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود آپ کے شہر کے اندر ایسی لیڈر موجود ہیں، آپ ایسی لیڈروں کے تعلق سے جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہیے، لیکن اویسی کو عام لیڈروں کی طرح مت سمجھیے۔ اویسی، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک ویلو ہے، اس کی اپنی قیمت ہے۔ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اویسی کا کوئی الٹرنیٹ نظر نہیں آتا، اویسی کا کوئی متبادل نظر نہیں آتا۔ آپ خود بتائیے، اویسی کے علاوہ کون ہے جو پارلیمنٹ میں شریعت کی بات کرتا ہو، قرآن و سنت کی بات کرتا ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، داڑھی کا مسئلہ ہو؟ اویسی کے علاوہ کون ہے جو پارلیمنٹ میں للکارتا ہو؟ اویسی کے علاوہ کون ہے جو مظلوموں کی بات کرتا ہو؟ اویسی کے علاوہ کون ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ کفر اور شرک کا ماحول ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ایسے میں ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران نہیں ملتا۔ اب جو ہے اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اویسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے، بہت سارے اوصاف سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، عزت، دولت، شہرت، خوبصورتی، ہر چیز سے نوازا ہے۔ اس اویسی کو کیا ضرورت اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر قوم کے لیے اتنی فکر کرتا ہو؟ ابھی اتر پردیش کے سفر میں تھے، اس سفر کے دوران ان پر جان لیوا حملہ تک ہوا تھا۔ بہت آسان ہے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بیان کر دینا اور اس کے لیے گھٹیا جملے استعمال کر دینا۔ عملی طور پر اس جیسا محنت کرنا، اتنا قوم کی فکر کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اویسی کے حوالے سے جو کچھ آپ نے کہا، یہ بالکل بہت ہی نامناسب کہا۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ مولانا، آپ میں تھوڑا جلد بازی ہے، آپ تھوڑا احساس برتری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ارطغرل ڈرامے میں بھی آپ سے بھول ہو کر ہے۔ اس وقت آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو نشانہ بنایا، برا بلا کہا، اور طارق مسعود صاحب پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کی اجازت دی، جبکہ اجازت مفتی صاحب نے بالکل نہیں دی تھی۔ اس وقت بھی میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ دیکھیے، مفتی طارق مسعود صاحب نے اس وقت یہی کہا تھا کہ جو لوگ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی والے فلمیں دیکھتے ہیں، جو نوجوان پبجی گیم کے عادی ہو چکے ہیں، ایسے نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، بجائے ایسی فلمیں دیکھنے کے، ایسے گیم کھیلنے کے، ارطغرل ڈرامہ دیکھ لے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا تھا، لیکن آپ نے اسے ایک الگ انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اس میں آپ نے یہ بات بھی کہی کہ نوجوان ایسے ہی علماء کو پسند کرتے ہیں جو ان کے خواہشات، ان کے مرضیات کے مطابق فتویٰ دیتے ہوں، ان کے مرضیات کے مطابق بات کرتے ہوں۔ اس میں آپ نے ارطغرل ڈرامے میں کسی عالم دین نے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن عام فلموں سے ہٹ کر وہ ایک ڈرامہ تھا، عام ڈراموں سے ہٹ کر اس ڈرامے کی نوعیت تھی۔ ارطغرل ڈرامے کو آپ نے ایک سازش کہا تھا، جبکہ یوٹیوب کے اندر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ترکی کا سفر بھی کر چکے ہیں، وہاں کے جو ہے پولیٹکس لائن کے لوگوں سے بارہا ملاقات بھی کر چکے ہیں، وہاں کے علماء سے گہرے تعلقات بھی ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ارطغرل ڈرامے کا کیا مقصد بیان کیا ہے، اس کے ذریعے سے ترکی حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے، اس ڈرامے کا کیا مقصد ہے، اس کا اثر نوجوانوں کی زندگی پر کیا پڑا،
मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बयान अभी भी नेट के अंदर मौजूद है। कितना फर्क है आपकी सोच में, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की सोच में कितना फर्क है, आपके जज्बात में और अकाबिरीन के जज्बात में कितना फर्क है, आपके ख्यालात में और अकाबिरीन के ख्यालात में, इसे थोड़ा गौर कर ले। देखिए, ओवैसी के ताल्लुक से आपने जो बातें कही, ये नाकाबिले बर्दाश्त बातें कही। और जहां तक ये बात कि आपकी तकरीरें ऐसी और आपकी तकरीरों में मजमा ऐसा रहता है, आपने 3000 वोट लिए, 2000 वोट लिए, इस किस्म के ताने कसे और इस किस्म से आपने ओवैसी का मजाक उड़ाने की नाकाम कोशिश की। देखिए, जब इंसान किसी भी नए मैदान में उतरता है तो समझने के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही चलना फिरना शुरू नहीं कर देता, पैदा होते ही गोश्त खाना शुरू नहीं कर देता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो जो है आगे ग्रो लगता है, रेंगने लगता है, बस धीरे धीरे चलने लगता है, लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है तो फिर दौड़ के इसमें मुकाबले में जो है पहले नंबर पर आ जाता है। तो इसलिए जब कोई भी चीज शुरुआत में थोड़ा कमजोर रहती है तो हालात को सोचना रहता है, समझना रहता है। किसी नए मकाम पर जाकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अचानक से आपको जीत नहीं मिल जाती, अचानक से आप कामयाब नहीं हो जाते। इंशाल्लाह आइंदा कामयाबी उनकी मुकद्दर रहेगी। आप मुकर्रिर हैं, क्या पहले ही दिन से आप इस तरीके से बोलने लग गए? जाहिर सी बात है, शुरू में लड़खड़ाए होंगे, शुरू में आप घबराए होंगे, शुरू में ऐसी पोजीशन पर नहीं थे जो इस वक्त मौजूद है। तो इसलिए कोई भी चीज धीरे धीरे ग्रो करती है, धीरे धीरे तरक्की की राह पर गामजन होती है। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। ओवैसी के अलावा पार्लियामेंट में इस तरीके से दिलेरी के साथ बोलने वाला हमें कोई और नजर नहीं आता। सब लोग जो है अपनी अना में लगे हुए हैं, सब लोग अपनी शोहरत में लगे हुए हैं, हर एक को अपनी जात की फिक्र है, कौम की फिक्र करने वाले गिनती के चंद लोग बाकी रह गए हैं। ऐसे वक्त में ओवैसी को निशाना बनाना ये बिल्कुल नामुनासिब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अकीदत भरा सलाम मैं आपको पेश करता हूँ। आप यकीनन इस्लाह माशरा पर काम कीजिए, नौजवानों की इस्लाह कीजिए। आपके बयानात के अच्छे असरात कौम पर पड़ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। अल्लाह ताला मजीद जो है दीन के कामों के लिए और आपको कबूल अता फरमाए। लेकिन दरमियान में कुछ आपके ऐसे बयानात आ जाते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होकर रह जाते हैं। मुसलमान जो है हौसला रखने के बजाय हौसला खो बैठते हैं। तो इसलिए खुदारा आपने जो बात कही ये बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से मैं ये छोटा वीडियो बनाने पर मजबूर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।